دورہ قرآن میں تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں تلک الرسل، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیں وہ رسول، اور تیسرا پارہ سورۃ البقرہ کے آخری حصے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی پچھلے 2 پارے میں بھی سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے اور یہ آخری حصہ تیسرے پارے میں ہے۔ تو جی شروع کرتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں رسولوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بات آتی ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور یہ ایسی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ خود ہی اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ البتہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن امت کو یہ جو میسج یعنی دیا گیا، اس میں کیا چیز آ رہی کہ دوسرے انبیاء کا بھی ادب و احترام سکھایا گیا۔ اور بات دراصل یہ بھی ہے کہ عام مومنین کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے کن وجوہات کی بنا پر بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، یعنی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم پر تمام انبیاء کا ادب و احترام، ان کا آنر، ان کا جو شرف ہے اس کو ماننا لازم ہے۔ البتہ ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الانبیاء ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے بات کی، اور بعض کے اللہ نے درجے بلند کیے، اور اسی طرح بات آتی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی مدد کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا ہیں؟ سورہ آل عمران کی بگننگ میں یہ معجزات ہم پڑھیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر بات آ رہی ہے احیاء موتا، مردہ کو زندہ کرنا، کوڑی کو ٹھیک کرنا، پھر اسی طرح جو پیدائشی اندھا ہوتا آپ اس کو ٹھیک کرتے، اور آپ مٹی سے ایک پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا، اور یہ سب کس کی، یعنی اللہ کی اذن سے ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بار بار یہ بات کہی کہ جو بھی معجزہ دیا گیا باذن اللہ کی اجازت سے سب کام ہو رہا تھا، اور مدد کس کے ساتھ حاصل تھی؟ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی دلیلیں آ جانے کے باوجود آپس میں اختلافات نہ کرتے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، اور ان میں سے بعض تو مومن ہیں اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ اب دیکھیے ذرا اس بات کو یہاں پر اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دین میں لوگ اختلاف کریں، سیکٹس ہو جائیں، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، بلکہ اللہ کی رضا تو یہ ہے، اللہ چاہتا تو یہ ہے کہ تمام انسان آگ سے بچ جائیں، ایک شریعت کو فالو کریں جو صحیح ہے، جو اللہ نے بھیجی ہے انسانوں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی چاہ ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ انسان آگ کا جہنم کا ایندھن بنے، مگر یہ ہے کہ جو کام بھی ہو رہا ہے وہ اس کی اجازت سے، یعنی اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ دیکھو جی 2 راستے ہیں، ایک حق کا ہے، ایک باطل کا۔ تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ اس طرف مت جاؤ، شراب نہیں پیو، سود نہیں کھاؤ، دوسرا بتا دے دیکھو اس طرف آؤ، اس کے یہ بینیفٹ ہیں، زکوٰۃ دو، یہ صدقہ خیرات کرو۔ تو جب 2 راستے اللہ نے بتا دیے تو اب اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ تم جون سا راستہ چوز کرنا چاہتے ہو چوز کرو، لیکن اللہ اس چیز پر خوش نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ ہاں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے کر لو یہاں پر جو منمانی کرنی ہے، اس نے فری ول دی ہے فی الحال۔ آگے بڑی اہم بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی، نہ شفاعت کام آئے گی، یعنی قیامت کا دن۔ قرآن کریم میں الحمدللہ پورا قرآن ہم کر چکے، تو پڑھ رہے ہیں نا کئی جگہوں پر، سورہ عباسہ میں کیا بات آتی ہے کہ پیارے بھاگیں گے ایک دوسرے سے، باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، بیوی سے بھاگے گا، اور کافر تو یہ چاہے گا کہ میں اپنا سارا کنبہ ہی آگ میں جھونکوں، یعنی یہ سارے جائیں بھاڑ میں بچ جاؤں، یہ کافر چاہے گا۔ یہ سورۃ المعارج میں بات آتی ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یعنی یہ حال ہوگا اس دن، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نیکیاں ہی ہوں گی۔ اگر کسی کا عدل بدل کوئی بدلہ دینا ہے، کوئی کسی پر کسی نے زیادتی کی ہے تو اب اس کی نیکیاں ہی جائیں گی۔ اور صدقے کی خاص اہمیت ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کر لو اپنے لیے جو بھی خرچ کرنا ہے، اور یہی جو اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں دنیا میں یہی کام آئیں گے، یہی آخرت کی کھیتی ہے۔ اور سورۃ المنافقون میں بھی صدقہ کے حوالے سے بڑی زبردست آیت ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مرنے والا کوئی خواہش نہیں کرتا سوائے اس کے وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں صدقہ دے دوں، یعنی ایک اور جگہ پر یہ بھی بات آتی ہے کہ میں کاش اب نیک اعمال کر لوں، لیکن اس کی بھی بات آتی ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی اللہ مہلت دے دے اور میں صدقہ کر لوں، یعنی صدقے کے وہ زبردست اثرات ہیں۔
اور پھر شفاعت کے حوالے سے بات کریں تو بات یہ ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ اور کافر اور مشرکین اپنے نبیوں، ولیوں، بزرگوں اور مرشدوں وغیرہ کو سمجھتے تھے کہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جی یہ اللہ کے ہاں ہمیں بخشوا لیں گے، یہ سفارش کر دیں گے، تو اللہ نے اس کو ڈینائی کر دی کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا، سفارش تو اسی کے حق میں قبول ہوگی جس پر اللہ راضی ہوگا، اور پھر اللہ چاہے گا کہ اس کے لیے کوئی سفارش کرے، اور سفارش بھی ہر ایک کو نہیں اجازت ملے گی، سب جو بڑی شفاعت عظمی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پھر انبیاء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، لیکن بات ایک سمجھ لیجئے گا کہ جس سے اللہ راضی ہوا اسی کی ہی سفارش قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ضرور، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور لیکن اعمال جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، کئی صحابہ نے بات کی کہ ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں نبی، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو حدیث کا، تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے تم سجدہ سے میری مدد کرو، یعنی پھر اچھے اعمال کرو، اس طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی شفاعت کی بات آتی ہے ہوگی، پھر اسی طرح جو یتیموں کی کفالت کرنے والا اس کے لیے بھی بات آتی ہے، اوتھینٹک احادیث ہیں، اور اسی طرح جو کثرت سے قرآن پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی شفاعت کا وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اگلی آیت جی آیت الکرسی ہے، جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، مثلاً یہ کہ یہ قرآن کریم کے سب سے عظیم آیت ہے، اور پھر اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، یعنی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو گویا ایسے ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں سوائے موت کے، یعنی اس کو ایک روٹین بنائیے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھی جائے، اور اسی طرح رات کو سوتے وقت کی بھی بات آ گئی لازمی اس کو پڑھیں، اور یہ جو ورڈ کرسی ہے اس سے بعض مفسرین قدم رکھنے کی جگہ بعض نے علم اور بعض نے اللہ کی قدرت اور عظمت مراد لیا، اور بعض نے اس سے اللہ کا عرش مراد لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس ایک آیا میں اللہ کی جو جلالی صفات ہیں، جو شان ہے، جو قدرت ہے، جو آنر، جو سوورنٹی ہے، جو پاور ہے، وہ اللہ نے جیسے سمیٹ دی ہے، نہایت کمپریہنسو یہ آیا ہے۔ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جی اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور جو سب کو تھامنے والا ہے، اور جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور اس کی ملکیت میں یعنی وہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کے تمام چیزوں کا، اور کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی صفات کر سکے، اور وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی جان نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی وہ کسی کو علم عطا کرے گا تو ہی اس کو علم آتا ہے، اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے یعنی اس زمین و آسمان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے، اور وہ بہت ہی بلند اور بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کرسی کی ڈیٹیل میں نے آپ کے آگے پیچھے رکھ دی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی سیدھی راہ جو ہے وہ ٹیڑھی راہ سے اللہ نے واضح کر دیا، روشن ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس نے زبردست مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہ جو یعنی اللہ جبر نہیں کر رہا دین کے معاملے میں کسی پر بھی، تو اس کی شان نزول میں کیا بات آتی ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے۔ اب کیا تھا کہ جب انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی یہودی یا جو عیسائی بن چکے تھے انہیں مسلمان بنانا چاہا، یعنی انہیں بھی چاہا کہ وہ بھی اسلام میں آئیں، تو جس پر یہ آیت آئی، یعنی حکم کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے، یعنی کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جائے گا کسی پر بھی، اور سبحان اللہ، یعنی ایسا کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی، اور یہ دین اسلام مسلمانوں کے رویوں سے، اور آج کے دور میں ایسا بھی ہے کہ کچھ نان مسلم جو ہیں وہ کتابیں پڑھ کر سبحان اللہ اس دین کے بارے میں جان کر وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے ان پر۔ آگے بڑی خوبصورت بات جو پیچھے بھی کئی مرتبہ پڑھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ جو کافر ہیں ان کے جو دوست ہیں وہ شیاطین ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے نا، یہ تو پھر جیسے حدیث کے بھی الفاظ آتے ہیں، اوتھینٹک حدیث ہے کہ یہ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچے کو یہودی، مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، بچہ تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دین اسلام کیا ہے؟ یعنی یہ نیچرل دین ہے، یعنی یہی نور ہے، یہی روشنی ہے۔
देखिए इसके अहकामात ऐसे हैं जो सेंसेबल हैं, यानी ऐसी ऊट पटांग हरकतें करने को भी अल्लाह ने दीन में ऐसी चीज़ हम नहीं पाते कि ये काम करो या ये खाओ। अल्लाह पाक तैयब चीज़ों को कह रहा है खाने को, और जो चीज़ें वाकई बुरी हैं, आज जो साइंस भी जिस चीज़ को कह रही है, अब देखिए शराब को ही आप ले लें, तो शराब के क्या दुनियावी फ़ायदे हैं? यानी जो चीज़ आपके लिए हर लिहाज से बुरी है, उसको अल्लाह कह रहा है छोड़ दो, वो काम ना करो। अल्लाह ऐसी चीज़ तो कह ही नहीं रहा जो नेचर से टकरा रही है। अच्छा जी, आगे बात पढ़ते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो लोग हैं यानी काफिर, ये हमेशा आग में ही रहने वाले हैं। अगली आयत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या तूने उस शख्स को देखा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में झगड़ रहा था, और हालांकि अल्लाह ने उसको बादशाह दे रखी थी, यानी दुनिया की खुशहाली भी थी उसके पास, उसके बावजूद उसको ये सेंस नहीं थी कि ये सब कुछ जिसने दिया है मैं उसको तो समझूं। अब क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता भी है। तो इस पर वो काफिर बादशाह कहता है कि मैं ज़िंदा करता हूँ, मैं ही मारता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अच्छा, अल्लाह ताला तो सूरज को मशरिक़ से लेकर आता है, तू ऐसा कर, तू मगरिब से ले आ, यानी अगर तू ये सारे काम कर सकता है तो फिर सूरज को मगरिब से ले आ। तो इस पर काफिर हैरान परेशान रह गया, और बात यह है कि अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। अगली आयत में 2 वाक़यात हैं, यानी किस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है। पहला वाक़या जिस शख्स के बारे में है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, यानी इस पर बाद सहाबा और ताबीन भी यानी इसी चीज़ पर वो एग्री करते हैं। अब वाक़या क्या था, यानी उनका एक गुज़र एक बस्ती पर हुआ जो कि तबाह हुई पड़ी थी। तो इस पर यानी उसको देखकर वो कहने लगे कि अल्लाह किस तरह मौत के बाद यानी इनको ज़िंदा करेगा। उनकी इस बात पर, इस हैरानगी पर अल्लाह सुब्हाना तआला ने उन्हें 100 साल तक सुला दिया, यानी मौत दे दी। फ़अमाताहु, यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं फ़अमाताहुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बासा, फिर उनको खड़ा किया। फिर उनसे पूछा गया कि आप कितनी देर सोए रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया हूँ। अब ये तफसीर में ये बात आती है कि जब ये इनकी डेथ होती है उस वक्त कुछ दिन चढ़ा हुआ था, और जब वो दोबारा ज़िंदा होते हैं तो शाम नहीं हुई थी। तो यानी उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर यहाँ कल आया था तो 1 दिन गुजर गया होगा, और अगर ये आज ही का वाक़या है तो दिन का कुछ हिस्सा ही गुजरा होगा। पर इसके बरक्स मामला क्या था कि वो तो 100 साल सुलाए रखा अल्लाह ने उन्हें मौत की नींद। तो इस पर अल्लाह फरमाते हैं काला बल लबिस्ता, बल्कि तू रहा मियत आमिन 100 साल, और देख अपने खाने की तरफ और अपने पीने की चीज़ को, यानी वो गल सड़ गई है, और अपने गधे की तरफ देखे, यानी उसका भी कुछ ना बचा था। तो इस पर अल्लाह फरमाते हैं कि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बनाते हैं और देखिए कि हम कैसे हड्डियों को इकट्ठा करते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। और जब ये हर चीज़ वाज़िया होगी उज़ैर अलैहिस्सलाम पर, तो उन्होंने कहा कि बेशक यानी क़ाल आलम, यानी मैं समझ गया, मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फिर जी दूसरा वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। जब उन्होंने अपने रब से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तू किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुझे ईमान नहीं। तो इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भला वला के लिए यतमाइन्ना क़ल्बी, यानी क्यों नहीं मेरे रब, ईमान तो है लेकिन दिल के तसल्ली के लिए, तस्कीन के लिए, कि मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ तो किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करता है। तो इस पर अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि अच्छा 4 परिंदे ही ले लो और इनको आप यानी इनको मानूस कर लो अपने से। फिर क्या है कि इनके टुकड़े करके हर पहाड़ पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो और फिर इन्हें पुकारो, यानी आप इन्हें आवाज़ देंगे तो वो ज़िंदा होकर आपके पास आ जाएंगे। सो ऐसा ही हुआ। ये दूसरा वाक़या, यानी अल्लाह ने किस तरह मुर्दे को ज़िंदा किया और अल्लाह करेगा क़यामत के दिन, ये बात पता चल रही है। और इससे ये भी पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी चीज़ में शक नहीं था, मगर दिल की तसल्ली के लिए वो ये चीज़ मुशाहिदा करना चाह रहे थे। अगली आयत बहुत खूबसूरत है, यानी खर्च करने के हवाले से यहाँ पर डिटेल मिलती है, और ऐसी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ने दी है सुभान अल्लाह, कि अल्लाह फरमा रहे हैं वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अपने माल को, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे वो एक दाना ज़मीन में डाल रहे हैं। एक दाना ज़मीन में आपने बोया, अब उस दाने से देखें, वो जब एक दाना आप देखें, जब आप माली से पनीरी लें आपको बात समझ आएगी। जैसे वो होती है ना फ्लावर्स की पनीरी, तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा पौधा देते हैं, एक स्टेम होता है, ये चंद उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो वो बाद में जब वो ज़मीन में लगा दी जाती है तो इससे इतने फ्लावर्स निकलते हैं, इतने फूल निकलते हैं कि सुभान अल्लाह, इंसान दंग रह जाता है कि देखो ये ज़रा सा पौधा था, अब उसको जब लगा दिए तो वो ऐसे फैलता है और फिर बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं। तो अब यहाँ पर भी उसी तरह की मिसाल है कि एक दाना ज़मीन में जाता है, फिर वो ग्रो करता है और उससे 7 बालियाँ निकली। अब 7 बालियों में यानी 7 ब्रांचेज़ हुई, बालियाँ हुई, और उनमें क्या है 100 दाने, हर बाली में 100 दाने। यहाँ पर अल्लाह ने समझा दिया, यानी कैसे कि 10 गुना से लेकर अल्लाह 700 गुना तक आपकी नेकी का अजर देगा। तो ये यहाँ पर बात होगी ना,
اگر 7 بالیاں نکل رہی ہیں ایک دانے سے اور ہر بالی میں 100 دانے تو 700 ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور وہ واسع علیم، وہ وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، علم والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں بڑا اہم میسج اسی سے ریلیٹڈ، خرچ کرنے کے حوالے سے، یعنی جو لوگوں کی عادات ہوتی ہیں کہ نیکی کر لی بعد میں برباد بھی کر، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا چیز آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، یعنی زبان سے کسی ایسی بات کو ادا کر دینا جس میں کسی کی تحقیر ہو، طعنہ ہو، تشنیع ہو، اور کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو، وہ تکلیف محسوس کرے، تو یہ بات ہے کہ جو مومن بندے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو احسان جتلانے والا ہے، مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو ایک چیز یہ ہوگی کہ احسان نہیں جتلانا، دوسری کسی کو ایذا نہیں دینا زبان سے، پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے جو اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ ریاکاری کرنا، تو یہ سب چیزیں صدقات کو، خیرات کو ضائع کر دینے والی ہیں، ان کی ہلاکتوں سے اللہ بچائے۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یعنی خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں اور پھر یہ کام نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ کوئی غم قیامت کے روز انشاءاللہ۔ آگے اسی سے ریلیٹڈ بات ہے، یعنی اگر یہ کام کرنے ہیں صدقہ خیرات کر کے، تو بہتر، اس سے بہتر ہے کہ پھر تم یہ کام کر لو، یعنی کون سا کام کہ قول معروف و مغفرۃ، یعنی نرم بات کہنا لوگوں سے اور ان کو معاف کر دینا، یعنی ان غلطیاں، کوتاہیاں یا زیادتیاں جو اگر آپ کے ساتھ ہوئی ہیں تو ان سے درگزر کرنا، تو یہ کام اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ نے کسی کو تکلیف دینی ہے، یعنی کسی کو اچھی بات کہہ دینا، کسی کو معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد انسان احسان جتلائے۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار، یعنی اللہ کو، اللہ تم فقیر ہو، اللہ نے کہہ دی نا قرآن کریم میں انتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، تمہیں حاجت ہے، جو تم خرچ کرے ہو تم اپنے ہی نفس کے لیے کر رہے ہو نا، یہ بھی بات کئی جگہوں پر اللہ نے کہی نا، بھی جو تم کر رہے ہو، نیک اعمال کر رہے ہو تو تم اپنی ہی آرام گاہیں بہتر بنا رہے ہو، اللہ کو اس میں تم کیا فائدہ دے رہے ہو، یعنی وہ تو تمہیں فائدہ دے رہے ہیں، اور اس نے تو تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم احاطہ نہیں کر سکتے جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے، تو بات تو یہ ہے کہ تم اس ہستی کی قدر ہی نہ کر سکے جس طرح کرنے کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے کہ بھی جتنا بھی تم کر سکتے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے اللہ یعنی وہی پیچھے جو جیسے بات ہوئی کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کے، تکالیف دے کر، اور یا پھر ریاکاری کر کے، یعنی دکھاوا کر کے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی نہیں کرنا، مقصد اپنا فیم ہے، اپنی پبلسٹی ہے لوگوں میں کہ جی ہم سخی ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ تباہ کر دینے والی ہیں، خیرات کو ختم کر دینے والی، اور جو یہ کام کر رہا ہے وہ شخص ایسا ہے نہ ہی اللہ پر یقین رکھنے والا، نہ ہی یوم الآخر پر، نہیں ایمان والوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافقین کی حرکتیں ہیں نا، کہ ریاکاری کے لیے مال خرچ کرنا۔ اور اب یہاں پر ان کی مثال بھی بتا دی گئی، مثال ان کی ایسے جیسے صاف چٹان کسی، یعنی جس پر کچھ کبھی مٹی آ گئی اور کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن کیا ہو کہ زور کی بارش آئی تو وہ ساری مٹی اتر جائے اور پھر نیچے سے کیا ہے، جو چٹان ہے، جو پتھر ہے، وہ بالکل اسی طرح صاف سخت نکل آئے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، یعنی آخرت میں تو ان کا حصہ نہ رہا۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پلیئر کے لیے دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، یعنی یہ ایمان والے۔ اب ان کی مثال کیسے ہے؟ یعنی اس باغ کی طرح جو کسی بلند مقام پر، بلند چوٹی پر ہو، اور اگر زوردار بارش اس پر آ جائے تو پھر تو پھل وہ دگنا لائے، اور اگر بارش نہ بھی آئے، ہلکی سی پھوار بھی، ڈرزلنگ جسے کہہ لیں وہ ہی ہو رہی ہے تو بھی کافی ہے۔ یعنی بات یہ کہ ایمان والے نے تھوڑا بھی مال خرچ کیا ہوگا نا اللہ کی راہ میں، لیکن نیت اس کی خالص ہوگی نا تو وہ اس میں بڑی ہی برکہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت مثال اللہ نے دی ہے۔ تو یہ وہی بات ہوگی نا جو پچھلی آیت میں کہہ دی گئی کہ بھی ایک اس نے دانہ ڈالا ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی اتنا منافع کہاں ہے؟
پھر ایک اور طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں، یعنی اللہ نے اس میں فراوانی خوشحالی رکھی ہو، باغ کا جو پانی کا سسٹم ہے وہ بھی زبردست ہو اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور پھر کیا ہے کہ اس شخص پر بڑھاپا آ گیا ہے اور اس کے یعنی بچے اس کے چھوٹے، اولاد اس کی چھوٹی ابھی ضعیف ہے، اور اچانک باغ کو کوئی یعنی بگولا آ پکڑے یا آگ لگ جائے، وہ باغ جل جائے، یعنی کسی طرح بھی کوئی قدرتی آفت آ جائے، تو اب کیا ہے، کیا اس کے پاس رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب دیکھیں اس آیت میں نا ریاکاری کے نقصانات کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، یعنی ایک شخص کا باغ ہے اور بھرپور آمدنی بھی ہو رہی ہے، لیکن اب اس کو بڑھاپا آ گیا اور اس کے بچے بھی چھوٹے، یعنی ابھی اس کو ضرورت ہے اب اس آمدنی کی، لیکن کیا ہو کہ اس کا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ ایسا ہی قیامت کے دن یہ ریاکار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کے اعمال اللہ ضائع کر دے گا، جبکہ وہاں تو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، وہاں تو یعنی اعمال ہی تو ہوں گے اور تو کچھ ہوگا نا فدیہ دینے کے لیے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اس مثال سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتا رہے اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کا نافرمان ہو جائے، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے، اس ہلاکت سے بچائے، آمین یا رب۔ اگلی آیت بڑی اہم، اس میں مزید ایک ایڈوائز مومنوں کو کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو دیکھو پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرنا، یعنی اپنی پاک کمائی سے، اور اس میں سے جو زمین تمہارے لیے اگا رہی ہے، یعنی دیکھیں صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے نا کہ ریاکاری نہ ہو، احسان نہ ہو اور اذیت نہ کسی کو دی جائے، تو اسی طرح یہ بھی بات ضروری ہے کہ جو صدقہ ہے وہ حلال کمائی سے ہو، پاکیزہ کمائی سے ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور ایڈوائز کر دی گئی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ہرگز سوچنا نہ، ایون ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کہ سوچ بھی نہ آئے خبیث چیز اللہ کی راہ میں دینے کے، یعنی تو گھٹیا اور گندی چیز نکال کے، ایسا ہم کرتے ہیں نا، جو بیکار اور گھٹیا چیز۔ دیکھیں اس میں ذرا بات کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ ایک ہے کچھ چیزیں آپ کی پرانی ہو گئیں لیکن اس حالت میں ہوں کہ کوئی دوسرا استعمال کرے، خوشی سے لے لے، آپ اس کنڈیشن میں نکالیے، ٹھیک ہے، وہ دی جا سکتی ہیں، وہ بھی فائن ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ کھانے کے یا استعمال کے قابل نہ ہو چیز اور آپ اس کو چیریٹی میں دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہو سکتا کوئی لے لے مجبوری کے مار، جیسے کہتے ہیں نا مجبوری کا نام شکریہ، تو وہ لے لے، آپ کا شکریہ ادا کر دے، لیکن اس کا دل اندر سے راضی نہ ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ اللہ غنی ہے اور وہ حمد والا ہے، جو کچھ تم آج خرچ کرے وہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے کل کو، اور ایون اللہ نے کہہ دیا نا کہ جو تم خرچ کرے وہ پیچھے تمہارے آ رہا ہے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ جو بات آتی ہے شاید کی کہ بعض انصار مدینہ خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فتح القدیر اور ترمذی اور ابن ماجہ سب اس کو روایت کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ کام ہوتا تھا۔ تو آج بھی دیکھیں مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اسی لیے میں ایک سمپل سی بات کروں گی جو میں ایڈوائز ہے کہ اپنی آپ میڈ کو یا ملازمین کو اگر کچھ اولڈ چیزیں بھی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اچھی حالت میں دیں، تو یہ بات ہے۔ دوسری، نئی چیزیں خرید کے بھی دیں، جیسے لباس ہو گیا، سوٹ ہو گئے، کپڑے ان کے سردی اور گرمی کے، تو وہ نئے دیکھیں پھر وہ اس میں آپ کا دل بھی کیسا خوش ہوتا ہے اور وہ بھی راضی ہوتے ہیں، یعنی یہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اور آگے بڑے اچھے انداز میں اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو جو شیطان ہے وہ تو تمہیں ڈراتا ہے فقر سے کہ تم خرچ کرو گے تو تم تو فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کمی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے پلٹ کر آئے گا، تمہیں اللہ اور دے گا بڑھا کر، جبکہ اور وہ شیطان دوسری طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے اور برائی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ برے کام ہی کرو، فحش کام، اور جبکہ اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے تم سے، فضل یعنی اور بڑھا کر دے گا، اور وہ واسع علیم ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی یعنی یہ حکمت کی جو بات ہے نا، کسی کو سمجھ آ جائے سمجھو تو وہ اس کو حکمہ مل گئی، اور وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی تو بس اس کے لیے وہ بڑی خیر کثیر اس کے لیے ہوگی۔ اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ حکمہ سے مراد بعض کے نزدیک عقل، فہم، علم، بعض کے نزدیک صرف کتاب و سنت کا علم اور فہم۔ تو بہرحال یہ سارے ہی مفہوم ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جو کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور روایت میں یہ بھی بات آتی ہے جو کہ یعنی دن رات قرآن پڑھنے والا ہو۔
آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یعنی خیرات اور صدقات وغیرہ، اور جو کچھ تم نظر مانتے ہو، تو اللہ اس تعالیٰ بخوبی جان رہا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب دیکھیں نظر کا جو میننگ ہے وہ یہ کہ انسان کا یہ دل میں نیت کر لینا کہ میرا فلاں کام ہوگا یا فلاں کسی آزمائش سے مجھے نجات ملی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنے کوئی روزے رکھوں گا یا پھر نوافل ادا کروں گا۔ تو بات یہ ہے، یہ نظر ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے کہہ دیا نا کہ جو بھی تم نظر مانتے ہو اب اس کو پورا کرو۔ یہ بھی عبادت ہے جیسے روزہ اور نماز۔ اور ایک یہ بھی رائے ہے کہ نظر یعنی ایسی چیز سے بچنا ہی چاہیے کہ انسان یہ شرط رکھ دے کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، ایسا ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یعنی نظر اس کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر پھر آپ نے یہ کام کر لیا، نظر مان لی، تو اب اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، بچا جائے، اوائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دیتے تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کے دیتے ہو اور فقراء کی مدد کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے، وہ بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اور یہ بھی بات قرآن کریم میں پڑھ لی نا ہم نے، یؤتی مالہ یتزکیٰ، یعنی اپنی سول کی پیوریفیکیشن کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کیا انسان کرتا ہے؟ مال دیتا ہے، تو مال اس کو پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی خبر رکھتا ہے جو تم کام کر رہے ہو۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بس میں نہیں، یعنی آپ کا اختیار نہیں کہ ان کو ہدایت پر کھڑا کر دے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی بات پھر وہی کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا ضرور اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور تم جو بھی بھلی چیز کی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اس کا فائدہ تم خود پاؤ گے، اور تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں خرچ کرنا چاہیے، یعنی اس کے پلیئر کے لیے، اور جو بھی تم مال خرچ کر رہے ہو اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں بار بار اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بھی تمہارا اجر ضائع نہ ہوگا، تسلی رکھو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یعنی صدقات کن کے لیے؟ للفقراء، یعنی فقراء کے لیے، غربا کے لیے، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں اور وہ زمین پر چل پھر نہیں سکتے ملک میں۔ اس سے مراد وہ مہاجرین تھے جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے تھے، اور آج دینی علم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء وہ بھی اس میں آتے ہیں، وہ بھی اس میں فال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سفید پوش ہیں، وہ نیڈی ہیں، لیکن بیچارے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو وہ حقدار ہیں کہ ان کو دیا جائے، اگرچہ وہ منہ سے نہیں کہہ رہے، تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا، ہم بس جا کے بھکاریوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھکاری جو ہوتے ہیں وہ کوئی پیچھے پورا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، پورا کوئی گروپ ہوتا ہے، تو کتنے کوئی لاکھوں کما رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کی مدد، اور ضروری نہیں کہ آپ صدقہ بتا کے دیں، نہیں، کوئی ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کی عزت نفس سے مجروح ہو رہی ہے، اس کو تکلیف پہنچے، بالکل ضروری نہیں ہے، آپ بس دیں، ان کے لیے خرچ کریں، ان کے بچوں پر، ان کی بچوں کی کسی یعنی ایجوکیشن پر، کسی بھی ایسی ضرورت پر، یعنی جو وہ ان کو ڈیپینڈ کر رہی ہے دوسروں پر۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ یہ سوال نہیں کرتے، جو نادان، جن کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نہیں مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے چہرے سے آپ ان کو پہچان لیں گے، اور یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی لوگوں کے پیچھے ہی پڑ جانا کہ دو یہ ایسا نہیں کرتے، تو ان پر خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں وہ جاننے والا ہے، اور جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں دن اور رات، چھپے ہوئے اور علانیہ، یعنی لوگوں میں دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے پلیئر کے لیے، تو کیا ہے ان کے لیے اجر ہے، اور ان کے رب کے پاس، اور اس دن قیامت کے روز ایسا حال ہوگا ان کا کہ ان پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے، آمین یا رب۔ اور وہ دن کیسا سخت ہوگا، بار بار یہ آیت آتی ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اتنی پیاری بات آتی ہے، کیونکہ اس دن جو حالت ہوگی کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اپنی ہر کسی کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہوگا، اپنے پیاروں سے بھاگ رہا ہوگا، مجرم چاہے گا کہ ان سب کو میں جھونکوں، میں بچ جاؤں، یعنی ایسا خوف، پریشانی اور ایسی خاموشی ہوگی کہ کہا جاتا ہے کہ پن ڈراپ جیسے کہ اس کی بھی آواز آئے، اتنی خاموشی ہوگی، کوئی پن گری ہے تو اس کی آواز آ گئی، ایسی خاموشی۔ اور سخت دن اللہ نے کہہ دیا، جب اللہ نے کہہ دیا ایسا سخت دن، تو پھر پیچھے کیا بات رہتی ہے، اور اس دن پھر جس پر خوف نہ ہوگا نہ غم، سبحان اللہ، تو کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، اور اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ اچھا جی، اگلی آیات ہلا دینے والی وارننگز ہیں، ربا کے بارے میں آیات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ربا کھا رہے ہیں وہ قیامت کے روز ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر یعنی خبدی کر دیا، پاگل کر دیا۔ اور وجہ اس کی یہ کہ یہ دنیا میں کہتے تھے کہ یہ جی
تجارت یعنی ٹریڈنگ جو ہے وہ بھی تو ربا کے جیسی ہے، اس میں بھی آپ منافع لے رہے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بے کو تو حلال کیا ہے، ٹریڈنگ کو، لیکن حرام کر دیا ربا کو۔ اچھا جی، آپ کی نالج کے لیے ویسے تو یہ معلوم ہی ہے، لیکن مختصر بات کر دیتی کہ ربا ہے کیا چیز۔ تو اس کے لیے یہ بات آتی ہے کہ کسی کو مثلاً آپ نے 6 مہینے کے لیے اس شرط پر کچھ پیسے دے دیے، سمجھیں 1 لاکھ دے دیا کہ وہ واپسی پر 1,25,000 دے گا آپ کو، یعنی آپ نے 1 لاکھ اس کو ادھار دیا ہے، لیکن واپس آپ اس سے 25,000 مزید زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ اور چاہے اس کو کوئی 6 مہینے کی جو مدت طے ہے اس کے بعد لے لے، یا پھر ہر مہینے لے لے، یہ تو ایگریمنٹ کے اوپر ہوتا ہے نا، جو لینے والا اور دینے والا ہے۔ اور اسی طرح ربا کے حوالے سے یہ بھی بات آتی ہے، حدیث ہے کہ 4 لوگ ان پر لعنت کر دی گئی ہے، یعنی سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ۔ یہ ایسی بڑی بات ہے سود لینا، اور اس کے میں نے پہلے بھی بات بتائی کہ اس کے جو گناہوں میں سب سے ہلکا جو درجہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ سود کھانے والا اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور آگے اللہ بتائیں گے کہ یہ آیت آئے گی کہ بھی تم یہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہو اگر تم اس سے باز نہیں آتے۔ اچھا، یہ جو قرض لینا اور دینا ہے یہ کس صورت کا، کس نوعیت کا ہو، تو اس میں یہ بات آ رہی ہے یہاں پر تفسیر میں کہ یہ قرض یعنی چاہے ذاتی ضرورت کے لیے انسان لے، یا کسی کاروبار کے لیے لے، یا کسی بھی قسم کی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لے رہا ہے سود پر، تو یہ حرام ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 قسم کے قرضوں کا رواج تھا، یعنی ایک تو وہ لیتے تھے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، اور دوسرا اپنے کاروبار کے لیے، اور آج بھی ایسا ہی ہے، مین چیز تو یہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے لوگ گھر بنانے کے لیے، گاڑی لینے کے لیے، تو وہ سب حرام ہی ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کو فرض تو نہیں قرار دیا کہ تم بڑا کاروبار کرو، بڑی گاڑی لو، بڑا گھر لو، نہیں، جو انسان کے پاس جو ہے، جتنی چادر ہے اس میں اتنے پیر پھیلانے چاہیے۔ جی، آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی نصیحت کو سن کر رک گیا، تو جو کچھ پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، یعنی قبول ایمان کے بعد یا سچے دل سے توبہ کے بعد گرفت نہیں آتی گناہوں پر، اور پھر اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی توبہ کے بعد یا قبول ایمان کے بعد پچھلے گناہوں پر پکڑنی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جس نے نصیحت آنے کے بعد، یعنی علم آ گیا اس کے باوجود اس نے اسی کام کو دہرایا، یعنی سود میں پڑا، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ اور بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کر رہے ہیں، نمازوں کو قائم کر رہے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اور پھر کہا جا رہا ہے جی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ میں ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہ ایسی سخت وارننگ ہے جو کسی بھی گناہ پر نہیں کی گئی، یہاں پر بات آ رہی کسی بھی گناہ پر نہیں کی گئی، ایسی سخت وارننگ ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ ابن کثیر اس کو روایت کر رہے ہیں، دیکھیں ذرا بات۔ اور وہاں پر کیا ہو جہاں پر حکومتیں ہی اس کی سرپرستی کر رہی ہیں، کیا حال ہو، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم تو ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں تو فلاں مار رہا ہے، ہمیں فلاں ہمارے اوپر چڑھ آیا، فلاں ہو گیا، تو ذلت تو پھر ہونی ہے۔ دیکھیں ذرا ہمارے کام کیا ہے، اور یہ کہاں کیا جا رہا ہے؟ قرآن تو ہم نے وہی اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، اور اگر جو پڑھ رہے ہیں تو ہم وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ بس یا رب تو کرم کر ہم پر، معاف فرما ہم نے۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے، اگر تم توبہ کرتے ہو اور تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال، یعنی جو تمہارا راس ہے، یعنی جو تمہاری اصل رقم ہے اسی کو ہی لو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تم ظلم کرو، نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہے تو اس سے آسانی دو، مہلت دینی چاہیے، یعنی اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے بیچارہ تنگ حال ہے تو اس کو مہلت دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو وہ تو بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ احادیث میں بڑی فضیلت، بڑا ریوارڈ آیا ہے اس شخص کے لیے جو کسی کو قرض دیتا ہے، اب وہ مقررہ مدت تک ایک ٹائم فکس کر لیا ہے، اور وہ دوسرا کوئی تنگ دست ہے، وہ اس ٹائم پہ اس کو ادا نہیں کر سکا، تو جو اس کو پھر ریوارڈ ملے گا نا قرض دینے والے کو، اس کا ریوارڈ ڈبل ہو جائے گا اجر۔ اور دیکھیں صدقہ خیرات یہ ایسا خوبصورت نظام ہے کہ یہ سوسائٹی کے لیے بہترین، ویلفیئر کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے، اور یہ جو سود والا ہے یہ تو تباہ کر دینے والا ہے، خود غرضی کا کام، یعنی کوئی محبت ہوگی جو مقروض ہوگا وہ کہے گا یہ تو میرا خون پی رہا ہے۔ پھر ایسے معاشرے میں برکت اور رحمت
کہاں پر ہوگی؟ یعنی یہ جو رولز ہیں یہ ہیومینٹی کے کو گرو کرنے والے ہیں، اس کی ویلفیئر کے لیے، اس کی سکسیس کے لیے۔ اور کئی مثالیں آپ دیکھیں اراؤنڈ کہ جو مقروض ہوتے ہیں آخر کار بیچارے خودکشیوں پر مجبور ہو جاتے ہیں، یقین جانیں کہ وہ ان کا سود ہی وہ اصل کیا اترنا ہے، وہ سود بھر بھر کے وہ مارے جا رہے ہوتے ہیں، وہ سود ہی بھرے جا رہے ہوتے ہیں، اصل وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ جی آگے اللہ فرمانے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کام کیا، اور ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی جو برائی کر کے لائے گا اس کو اتنی ہی سزا، اور جو اچھائی لائے گا اس کو کئی گنا بدلہ بڑھ کر۔ پھر جی آگے یہاں پر یہ ایک لمبی آیت ہے، لیکن اس میں قرض کے لین دین اور لکھنے کے بارے میں ڈیٹیل ہے، بڑی اہم آیت ہے، اور اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی سب سے لمبی آیت یہی ہے۔ اور اس میں یعنی دیکھیں قرض لینے کی انسان کو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، تو اس کی اب کیا سچویشنز ہو، کیا حالات ہوں، وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ اکثریت ہم میں سے غافل ہوتی ہے اس بات سے، کہ یہ ایسی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جو مقروض مرا۔ یہ اتنی اہم بات ہے، کسی کا یعنی اگر آپ کے سر پر قرض ہے تو وہ لازمی ادا کیجیے۔ نماز جنازہ نہیں پڑھی رسول نے۔ اچھا جی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرتے ہو ایک فکس ٹائم تک، تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ تمہارے آپس کا جو معاملہ ہے عدل سے لکھے، اور کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے کہ اللہ نے اسے سکھایا، اور مقروض جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ بھی رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، کمی بیشی نہ کرے اس میں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض یعنی جس نے قرض دینا ہے، اگر کم عقل ہے، کمزور ہے، بچہ ہے، یعنی سمجھ نہیں اس کو، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے، تاکہ جو قرض دینے والا اس کو بھی نقصان نہ ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی گواہ کر لو اس چیز پر، یعنی وہ گواہ جن کی دینداری اور عدالت پر تمہیں اطمینان ہو کہ یہ یعنی دیندار لوگ ہیں اور صحیح بات کرنے والے ہیں، تو ان میں سے تم 2 مرد گواہ کر لو، اور اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس صورت میں یعنی اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں بھی ٹھیک ہے، جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو، یعنی وہی بات کی جن کی دینداری پر یعنی تمہیں بھروسہ ہے۔ اور 2 عورتوں کی بات کیوں آئی؟ تاکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اب دیکھیں یہ بھی بات ہے نا کہ مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں کیوں کی گئیں، کہ ایک تو یہ بات اللہ نے کہہ دی، یعنی ان کا جو عقل اور یادداشت ہے وہ مرد کے معاملے میں زیادہ کمزور ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ عورت کو ناقص العقل کہا گیا، اور بات کو سمجھیے، اس کو ہمیں ڈائجسٹ کرنا ہے، ہم عورتوں کو جو بات نبی اور اللہ نے کہہ دی تو اس میں وہی بات آخری ہے۔ اور دیکھیں اس میں عورت کی کوئی تحقیر کا نہیں اظہار ہو رہا، یا مردوں کو پریفر نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کی فطری جو کمزوری ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، دیکھیں اب بہت ساری خواتین ہیں جو بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، اللہ نے قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور اللہ نے کہہ دیا نا کہ دیکھو تم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہو، مرد ہو عورت ہو، یعنی جنس کی وجہ سے کوئی کمی بیشی نہ ہوگی کہ جی عورت ہے تو عورت کے اعمال میں سے کچھ کمی ہو جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ پورے جو ان کے اعمال ہیں ان کا بدلہ دے گا، اور ہو سکتا ہے قیامت کے روز پتہ نہیں کتنی خواتین ہوں گی جو صحابیات کہہ لیں کہ وہ مردوں سے کہیں زیادہ ان کے نیک اعمال ہوں گے اور وہ بہترین درجات میں ہوں گے۔ اچھا جی یہ بات ہوگی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، یعنی ایک تو گواہ کر لیے، اب ان کو جب بلایا جائے تو وہ بھی انکار نہ کریں، اور قرض کی جو مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا قرض ہو یا بڑا ہو، اس کو لکھنے میں تم سستی نہ کرو، اور اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی ہی انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور پھر ڈاؤٹ سے بھی پاک ہے، یعنی شک و شبہ سے بچانے والی ہے۔ ہاں ایک ایکسیپشن اللہ یہاں پر دے رہے ہیں کہ وہ یہ بات ہے کہ اگر یعنی تجارت جو حاضر یعنی جو فوراً ہی لین دین ہو رہا ہے آپس میں، تو اس میں اگر کوئی نہ بھی لکھے، جیسے ہم مارکیٹ جاتے ہیں اور سودا خریدتے ہیں اور اس پر اگر رسید نہیں بھی کسی نے لی یا دی تو کوئی اس پر گناہ کی بات نہیں آ رہی۔ نقد سودے کو اگر آپ نہیں بھی لکھ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ ایسی خرید و فروخت یعنی جس میں ادھار یا سودا طے ہو جانے کے بعد پھرنے کا خطرہ ہو کسی سے کا، تو اس کو کیا ہے کہ اس پر گواہ مقرر کر لیا کرو، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو۔ گواہوں کو نقصان کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کو کہیں دور کے علاقوں سے بلانا جس سے ان کی مصروفیت میں بھی حرج ہو، ان کے کاروبار میں بھی نقصان ہو، پھر اسی طرح ان کو جھوٹی بات لکھنے پر یا گواہی دینے پر مجبور کرنا، تو یہ تمام چیزیں گواہ کو نقصان پہنچانے میں آ رہی ہیں۔
پھر کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کی کھلی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہیں پاتے تو اب کیا ہے کہ رہن یعنی قبضہ میں کسی چیز کو رکھ کر اس سے پیسے لے لیے جائیں، اور اس چیز سے گروی کی جو بات ہے اس کو وہ بھی جائز ہے۔ جیسے حدیث میں بھی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی انسان ادھار کا معاملہ کر سکتا ہے، اور امانت سے مراد یہاں پر قرض ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا تو وہ یعنی وہ گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، بڑی سخت وعید آئی ہیں قرآن کریم میں، اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے خود ہی گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث میں کہا کہ کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی یعنی گواہی دے دیتے ہیں، مطلب کہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کرتے ہیں، تو یہ بدترین گواہ ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ میں بات آ رہی ہے۔ پھر جی اگلی آیات بڑی اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو یا چھپاؤ اپنے دلوں میں اللہ اس کا حساب لے گا، اور جسے چاہے پھر وہ بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا جی، اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں یہ بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس میں بات آ رہی تھی کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر بھی اللہ پکڑ کرے گا۔ اب اس پر پریشانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہم پورے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے اوپر نہیں ہے، ان کو یعنی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی باہر ہیں، لیکن اللہ نے اس پر بھی پکڑ کا اعلان فرما دیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم کہو سمعنا و اطعنا، یعنی اے ہمارے رب ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو اب کیا تھا، یعنی صحابہ کے اس جذبہ اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ یعنی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس سے منسوخ کر دیا۔ اسی طرح صحیح حدیث کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ پکڑ ان پر ہوگی جن پر عمل کیا جائے گا یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے گا۔ یعنی دل میں آپ کے کوئی بھی شیطانی خیالات یا وسوسے اٹھ رہے ہیں تو اس پر اللہ پکڑ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، جب تک کہ اس بات پر آپ عمل نہیں کرتی یا پھر زبان سے اس بات کا اظہار ہو، کیونکہ یہ تو بات قرآن کریم میں پڑھی ہے نا سورہ قاف میں، کہ جیسے ہی انسان کوئی لفظ بولتا ہے تو دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فوراً اس کی بات کو لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرامن کاتبین انہیں کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک کسی بری بات کا اظہار نہ ہو زبان سے یا پھر اس پر عمل نہ کیا جائے تب تک اللہ پکڑ نہیں کرتا، چاہے دل میں کیسے ہی وسوسے اٹھیں۔ اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل کافی ہے یہاں پر تفسیر میں، لیکن اس سے زیادہ میں بات رکھ نہیں سکتی، تو ذرا مختصر بات میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہے۔ اچھا جی، اگلی دو آیات بڑی اہم ہیں، ان دو آیات کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو آیتیں ساری رات کے قیام کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حدیث میں بات آتی ہے کہ اس سورہ کی آخری جو آیات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ احمد اور نسائی اس کو روایت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے حوالے سے مزید ایک اور بات بھی ایڈ کرتی چلوں کہ یہ بات تو طے ہے کہ عربوں کی یعنی جو شیخ ہیں، جو عالم ہیں، ان کی نالج بہرحال جو عجمی ہیں، جو نان عرب ہیں، ان سے کہیں بہتر ہے، کہیں زیادہ ہے۔ ظاہر ہے یہ سورس ہی جو اگر کسی نے صحیح طریقے سے کتاب کو پڑھنا ہے تو پہلے تو اس کو لینگویج سیکھنی پڑے گی، عربک لینگویج میں ہی قرآن ہے اور حدیث ہے۔ تو مختصر بات یہ کرتی ہوں کہ ہمارے مدرسہ میں جو ہماری استاذہ تھی وہ ہمیں اس بات پر انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح پکڑ لیں، ان دو آیتوں کو رات کو پڑھنا کہ جیسے اپنے آپ نے کوئی چیز فرض کر لی، واجب کر لی، یعنی لازمی ان کو پڑھیے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ سورہ ملک جیسے اگر آپ سے کوئی مس ہو گئی اس کو بھی پڑھنا ہے، یعنی وہ شفاعت کرنے والی ہے، لیکن یہ مس نہ ہو،
ٹھیک ہے، اس سے غفلت نہیں برتنی. یہ 2 آیتیں لازمی آپ نے پڑھنی ہیں ہر حال میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ان کو زبانی بھی یاد کیجئے. اکثر میں نے اسٹوڈنٹس کو زبانی کروائی ہے، تو ان کو زبانی یاد کیجئے. یہ جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے. تو جی ان 2 آیات کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، اور یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور رسولوں میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی سمعنا و اطعنا. کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے گا اس کے لیے ہے، اور جو وہ برائی کر رہا ہے وہ بھی اس کا وبال بھی اس پر ہے. پھر آگے دعا کے الفاظ ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کرنا ان خطاؤں پر، ان غلطیوں پر جو بھول چوک سے ہم سے ہو جائیں، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے پچھلی امتوں پر بوجھ ڈالا، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی طاقت ہم میں نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، اور ہمیں کافر قوم پر غلبہ دے، مدد دے. تو جی یہ تھا ترجمہ ان 2 آیات کا. اور الحمدللہ سورۃ البقرہ کا جو آخری حصہ ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. اب سورہ آل عمران کو شروع کرتے ہیں جو 3 پارے میں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کے سبجیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں شروع کا حصہ جو ہے، یعنی ابتدائی حصہ اس کا عیسائیوں کے بارے میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں ہے. اسی طرح مریم اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے. پھر اسی طرح جو اللہ نے 4 آنر والے جو فرد تھے ان کی جو اولاد آل کو چنا پورے جہان والوں کی، یہ بات آئے گی. پھر اگلی آیات میں جنگ بدر، جنگ احد کا ذکر ملتا ہے. تو جی آیات کو پڑھتے چلتے ہیں، انشاءاللہ پتہ چلتا جائے گا. پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات ہے، اور آگے ورڈ آ رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. حی اور قیوم یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفاتی نام ہے، اور ان کی بڑی اہمیت ہے. جیسے کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ کا اسم اعظم ہے، یعنی 3 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور ایک سورہ آل عمران میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو آ رہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسری آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور تیسری جو آیت ہے وہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو یہ ایسا اسم اعظم ہے، یعنی جس کو پڑھ کر آپ جو بھی مانگے انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا، رد نہیں ہوگی وہ بات. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا سچا کون. اچھا جی اگلی آیات میں قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اے نبی آپ پر یہ کتاب بھیجی گئی ہے حق کے ساتھ، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور اسی طرح ہم نے تورات اور انجیل کو اتارا جو آپ سے پیچھے گزر چکی ہیں. اور یہ جو کتابیں تھیں جو آپ سے پہلے آئی، یہ اپنے وقت میں ہدایت کا ذریعہ تھی انسانوں کے لیے، یعنی جب تک وہ اپنی اصلی حالت میں رہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا الفرقان. فرقان یعنی قرآن مجید. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز، ٹھیک ہے. فرقان فرق سے آ رہا ہے یہ. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ یعنی ان سب کے باوجود اگر یعنی یہ جو پروف آ گئے، یہ کتابیں آ گئیں سچی اللہ کی طرف سے، اس کے باوجود کوئی ایمان نہیں لا رہا، تو بے شک یہ جو کافر ہیں جو اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے شدید عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا. اور بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ آسمانوں اور زمین میں. اور وہی تو ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں. دیکھیں یہ تقدیر، اٹس اے پارٹ آف فیٹ. تقدیر ہے نا. آپ اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے بس کی بات تو نہیں نا. یہ ہے تقدیر. آپ اپنی شکل نہیں چوز کر سکتے، اللہ نے بنا دی نا، آپ کا تو اس میں کوئی بس نہیں چل سکتا. ہاں تو یہ ہے تقدیر. پھر آپ کو موت کب آئے گی اور کس جگہ پر آئے گی آپ کو نہیں پتا. یہ ہے تقدیر. اور کل آپ کیا کرنے والی ہیں آپ کو نہیں پتا. یہ ہے تقدیر. اور اسی طرح چاہتے ہوئے بھی ہم بیماری اور بڑھاپے کو اپنے آپ سے نہیں روک سکتے. تو یہ ہے تقدیر. اور ایک اوتھنٹک حدیث کے مطابق ماں کے پیٹ میں ہی جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے.